اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات. آپ حضرات نے ایک مرتبہ مشکل پڑھ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. مخدوم مکرم حضرت مولانا معین الدین مٹو صاحب، اکابرین جمعیت علماء اسلام، معزز و محترم علماء کرام، معززین علاقہ، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج جامعہ سعدیہ عباسیہ کے اس سالانہ جلسے میں ہم سب کی حاضری باعث سعادت و برکت ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے. جامعہ کی تعریف کے حوالے سے اور اس کی دینی خدمات کے حوالے سے جو باتیں یہاں فرمائی گئی ہیں، آپ حضرات کو پہلے سے معلوم ہے. اتنی بڑی تعداد میں آپ کا یہاں آنا، جامعہ کے تعلیمی سلسلوں میں اپنے طلباء کو داخل کروانا، اس کے تعلیمی اور انتظامی معاملات کے ساتھ تعاون کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اعتماد جامعہ پر قائم ہے. سبق کو دہرانے کے لیے، تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے، نسل نو کو اس عظیم دینی درسگاہ کی خدمات سے متعارف کروانے کے لیے جو کچھ کہا اور سنا جا رہا ہے، میں اس پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس خطے کی دینی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ جامعہ کی دینی خدمات کا تذکرہ نہیں کیا جائے. دینی مدارس اسلام کے مراکز ہیں، دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں. یہ وہ جملے ہیں کہ جو ہم عام طور پر علماء سے سنتے ہیں، مدارس کے اساتذہ سے سنتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، یہ جملے محض لفاظی نہیں ہیں، صرف لوگوں کے دلوں کو متوجہ کرنے یا اطمینان دلانے کے لیے نہیں ہیں، سماعت کا نشہ پورا کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد پر غور کرتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں جناب رسول اللہ کا یہ تعارف کرواتا ہے کہ اللہ نے اس امت کو جو رسول عطا کیا، اس رسول کی بعثت کے مقاصد میں یہ بات ہے، یتلو علیہم آیاتی، وہ قرآن کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرے، وَيُذَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ اور تربیت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن اور سنت کی تعلیم امت تک پہنچائے. اس مقصد سے نبوت کی محنت سے جو چیز حاصل ہوگی، إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تاکہ انسانیت گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائے. جب ہم رسول اللہ کی بعثت کے مقاصد پر، قرآن عظیم کے اس اعلان پر غور کرتے ہیں اور رسول اللہ کی عملی زندگی کو اس آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت کے منصب اور اس کے مقاصد سے جو روشنی ہمیں ملی ہے، اس کی جو عملی تعبیر ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقاصد کا جو عملی نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ آج کا دینی مدرسہ ہے. اس وجہ سے کہ ہم مدرسے سے وابستہ ہیں،
تو ہم مدرسے کی تعریف کریں، ہم مولوی ہیں تو ہم مدرسے کی تعریف کریں، ہم علماء ہیں تو مدرسے کی تعریف کریں، ہم مدرسے میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو مدرسے کی تعریف کریں. اس بنیاد پر نہیں عرض کر رہا، بلکہ میں اس بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد میں یہ تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں، آپ بتائیے قرآن کی صحیح تعلیم دینی مدارس کے علاوہ کہاں دی جاتی ہے؟ رسول اللہ کی بعثت کے مقاصد میں یہ تھا کہ وہ لوگ امت کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں، ان کی تزکیہ کریں. آپ بتائیے لوگوں کی اخلاق کی درستگی کی تربیت کا ماحول مدرسے کے علاوہ کہاں فراہم کیا جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رسول اللہ کی آمد کا مقصد یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ قرآن و سنت کی تعلیم دے. آپ بتائیے مدرسے کے علاوہ ایسی کون سی دانشگاہ ہے، ایسی کون سی درسگاہ ہے، ایسا کون سا ادارہ ہے جہاں سنت کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں تفسیر پڑھائی جاتی ہو، جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہو، جہاں فقہ کی تعلیم دی جاتی ہو؟ ہم جب رسول اللہ کی بعثت کے مقاصد پر غور کرنے کے بعد تاریخ انسانی کے تجزیات کرتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، تو ہم نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہاں پر کالج بھی موجود ہیں، یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں، دانشگاہیں بھی موجود ہیں، لیکن قرآن کی، سنت کی تعلیم و تربیت کی، دین کی تعلیم کے اگر کوئی ادارے اور مراکز موجود ہیں تو وہ صرف اور صرف یہ دینی مدارس ہیں. اس وجہ سے ہم یہ کہنے پر حق بجانب ہیں کہ رسول اللہ کی مقاصد کو سنبھالنے والے آج کے دور کے اگر وہ ادارے ہیں تو وہ صرف اور صرف دینی مدارس ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ادارہ نہیں. اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وابستگی عطا کر دی تو ہم اس نعمت پر شکر کیوں نہ ادا کریں، ہم اس اعزاز پر فخر کیوں نہ کریں؟ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں جب دینی مدرسے کا ذکر آتا ہے تو دینی مدرسے کے تعارف اور خدمات کے حوالے سے اس کی دو پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک مدرسے کا ظاہری ماحول ہے، آپ کو مدرسے کی عمارت نظر آتی ہے، مدرسے کی درسگاہیں نظر آتی ہیں، آپ کو مدرسے کا تعلیم اور تعلم کا ماحول نظر آتا ہے، استاد بیٹھا ہے، چٹائیاں بچھی ہیں، مدرسے نے اپنے وسائل کے مطابق انتظام کیا ہے. یہ مدرسے کا ظاہری ماحول ہے. استاد اور شاگرد کا باہمی تعلق ہے، استاد اور شاگرد کے ساتھ مدرسے کے انتظامی معاملات چل رہے ہیں. یہ مدرسے کا ظاہری ماحول ہے. ہمیں اس کی بھی قدر کرنی ہے، ہمیں اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے اور اس کو جاری رکھنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ مدرسے کے ایک معنوی مقاصد ہیں، مدرسے کی اصل روح ہے، ہمیں اس تک پہنچنا ہے. مدرسے کی اصل روح کیا ہے؟ کہ مدرسہ ایک ایسی تعلیم کا علم بردار ہے جو آسمان سے پیغمبر کے دل پر نازل ہوئی، جس کو وحی کہتے ہیں، اور اس وحی کے علوم کو امت تک پہنچانا، اس وحی کے علوم کو امت کو سکھانا، نبوت کے علم کو امت تک پہنچانا، نبوی اعمال اور اخلاق کو امت تک پہنچانا، یہ مدرسے نے اپنے مقاصد میں طے کیا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مدرسے میں ایک استاد اور شاگرد جب بیٹھتے ہیں تو ان کا ایک ظاہری تعلق استاد اور شاگرد کا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ استاد اور شاگرد روحانی طور پر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہو جاتے ہیں. دنیا کی کسی درسگاہ کو، دنیا کی کسی دانشگاہ کو، دنیا کی کسی تعلیم گاہ کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. کالج میں، یونیورسٹی میں انجینئرنگ پڑھائی جاتی ہے، وکالت پڑھائی جاتی ہے، میڈیکل کی تعلیم دی جاتی ہے، تجارت کی تعلیم دی جاتی ہے. دنیا جہاں کے علوم و فنون سکھائے جاتے ہیں، اس کا منبع اور مرکز کیا ہے؟ یہ فلاں شخص نے کتاب لکھی، فلاں شخص نے اس ہنر کو ایجاد کیا، ہم سیکھ رہے ہیں. لیکن جب ہم مدرسے میں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے، مدرسے میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے، مدرسے میں بیٹھ کر فقہ پڑھاتے، مدرسے میں بیٹھ کر تفسیر پڑھاتے، مدرسے میں بیٹھ کر تجوید پڑھاتے، تو اس کا مرکز قرآن ہوتا ہے، اس کا مرکز رسول اللہ کی ذات ہوتی ہے. اور رسول اللہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے علوم علی قلبک، آپ کے دل پر نازل کیے، پھر آپ کی زبان نبوت سے جاری ہوئے اور آج یہ امت تک پہنچے ہیں. تو امت اس مدرسے کی وجہ سے اپنے نبی کے ساتھ جڑی ہوئی، امت اس مدرسے کی وجہ سے اپنے نبی کے ساتھ جڑی ہوئی اور اپنے نبی کے واسطے سے اپنے خالق کے ساتھ جڑی ہوئی. میرے بھائیوں، ہمیں اس مدرسے کی قدر کرنی چاہیے.
یہی وجہ ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا، بھٹو صاحب ابھی دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے اور ان کے بزرگوں کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، تو میرے ذہن میں تاریخ دارالعلوم دیوبند کا وہ حوالہ آیا کہ جب دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں قائم کیا گیا، علماء کرام یہ بات جانتے ہیں، تاریخ کا علم رکھنے والوں کو یہ بات علم ہے کہ دارالعلوم دیوبند کن حالات میں قائم کیا گیا تھا۔ ہندوستان کی اسلامی سلطنت ختم ہو چکی تھی، مسلمانوں کا شان و شوکت اور عروج زوال میں بدل گیا تھا۔ دلی کا وہ شہر جس کی ہر گلی اور بستی میں ایک دینی مدرسہ قائم تھا، اس کو اجاڑا گیا، لوٹا گیا، اور پھر پورے دلی میں کوئی وراثت کا مسئلہ بتانے والا عالم نہیں ملتا۔ علماء کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، توپوں کے دہانوں کے آگے باندھ کر ان کے جسموں کے پرخچے اڑائے گئے، سوروں کی کھالوں میں ڈال کر ان کو قتل کیا گیا، تیل کے پکتے ہوئے کڑاہوں میں ڈال کر ان کے جسموں کو جلا دیا گیا۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ قال اللہ قال رسول کی تعلیم دے رہے تھے، اسلام کے علمدار تھے، وہ ہندوستان کی آزادی کی بات کر رہے تھے۔ ان حالات میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا، اور جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تو علماء کرام بھی سنے، عامت الناس بھی سنے، یہ مدرسہ ایسے قائم نہیں ہوا، اس مدرسے کو یہ شان و شوکت ایسے نہیں ملی۔ سارے دیوبندیوں کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو مکہ مکرمہ میں جا کر کسی نے یہ اطلاع دی کہ ہم نے ہندوستان کے شہر دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، ہم نے تعلیم و تعلم کے لیے مدرسہ بنایا ہے۔ تو حاجی صاحب نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، میاں کیا کہتے ہو کہ ہم نے مدرسہ قائم کیا؟ تعجب سے کہا، کہتے ہو کہ ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کتنے اللہ کے ولیوں کی یہ جبینیں اور پیشانیاں خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوئی ہے، تب اللہ نے مدرسہ دیا۔ تمہیں کیا پتا کتنے اولیاء اللہ کی جبین زمین پر لگی ہے، یہ پیشانیاں خدا کے جام میں چکی ہیں، ان کی دعاؤں کے جواب میں خدا نے یہ مدرسہ ہمیں دیا ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب دیوبند کی بنیاد رکھی، زمین حاصل کر لی، مدرسے کی عمارت کا مشورہ ہوا، کہاں قائم کرنی اور کیسے قائم کرنی ہے، تو حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سوئے، رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، فرمایا قاسم کس بات پر پریشان ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مدرسہ قائم کیا ہے، دین کی تعلیم کے لیے عمارت قائم کرنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہاں بنائے اور کیسے بنائے۔ مولانا قاسم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی اٹھائی اور زمین پر ایسے نشان لگانے شروع کیے، فرمایا قاسم یہاں پر کس طریقے سے عمارت بناؤ۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو دیوبند کی زمین پر وہی نقشہ موجود تھا، نشان موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ جس مدرسے کی بنیاد میں براہ راست رسول اللہ کی توجہات ہیں، جس مدرسے میں پڑھنے والوں کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات حاصل ہو، اس مدرسے نے ترقی کیوں نہیں کرتی؟ اس مدرسے سے خیر و برکات کیوں نہیں پھوٹتی؟ اس مدرسے سے یہی وجہ ہے کہ مولانا نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اتنے وقت میں تو دریا بھی خشک ہو جاتے ہیں اور اللہ نے اس مدرسے کے سلسلے کو قائم رکھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کو اس مدرسے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم نے اور تعاون کرنا ہے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو اور بھیجنا ہے، بچیوں کو داخل کروانا ہے، اپنی نسلوں کو جہاں ہم نے اپنے باپ دادا کا نسب بتانا ہے کہ تم فلاں برادری اور فلاں قوم اور فلاں کی اولاد ہو، ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس مدرسے سے بھی ہمارے بزرگوں کا تعلق رہا، اس مدرسے کی بھی ہم نے قدر کرنی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ مدرسہ صرف تعلیم گاہ نہیں ہے۔ کالج میں جائیں، آپ کے بچے کو ڈگری دی جاتی ہے، لفظ سکھائے اور پڑھائے جاتے ہیں۔ یونیورسٹی میں جائیں، بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، لفظوں سے شناسائی حاصل ہوتی ہے۔ اسکولوں میں جائیں، بچوں کو لفظوں سے شناسائی حاصل ہوتی ہے۔ کردار نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تعمیر نہیں ہے، لیکن اس مدرسے کی روح میں یہ چیز شامل ہے کہ یہاں ظاہری الفاظ نہیں سکھائے جاتے، یہاں ادب سکھایا جاتا ہے، یہاں اخلاق سکھایا جاتا ہے، یہاں تہذیب سکھائی جاتی ہے، یہاں تمدن سکھایا جاتا ہے، یہاں احترام اور شفقت اور محبت سکھائی جاتی ہے، یہاں امن کا درس دیا جاتا ہے،
یہی وجہ ہے کہ جب لوگ آ کر یہ کہتے ہیں ہم مدرسہ بند کر دیں گے، لوگ آ کر یہ کہتے ہیں ہم مدرسوں کی تعلیم کو بدل دیں گے، نصاب کو بدل دیں گے، نظام کو بدل دیں گے، تو ہم کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کٹ سکتے ہیں، ہمارا خون بہہ سکتا ہے، ہم اپنی جان کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن ہم مسجد اور مدرسے کے نظام پر کوئی سودے بازی نہیں کر سکتے۔ جب یہ اجتماعات ہوتے ہیں تو ان اجتماعات سے جہاں دینی مدارس کے کردار اور خدمات کی بات کرنا مقصود ہوتا ہے، وہاں دینی مدارس کی حفاظت کی بات کرنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ یہ بتانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ کان کھول کر سن لو، جو ہاتھ مدرسے کی طرف اٹھیں گے انشاءاللہ توڑ دیے جائیں گے، انشاءاللہ۔ جو آنکھیں مدرسے کی طرف اٹھیں گی انشاءاللہ نوچ لی جائیں گی، جو لوگ مدرسے کے خلاف زبان درازی کریں گے ہم ان کی زبانیں کھینچ لیں گے۔ یہ مدرسہ ہماری شناخت ہے، یہ مدرسہ ہمارے ایمان کا تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اور میں یہ محفوظ نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال کو تو جانتے ہیں نا آپ لوگ، جانتے کہ نہیں جانتے؟ آپ حضرات نے بھی بڑا جلسہ سننا ہے، خطبہ نے آنا ہے، ذرا تھوڑا سا آپ کو بولنا بھی پڑے گا۔ علامہ اقبال مرحوم کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ علامہ اقبال مرحوم نے کہا، ان کے خطبات میں یہ بات موجود ہے کہ جب اس خطے میں یہ آواز اٹھائی گئی کہ مدرسہ تو قدامت پسند لوگوں کی بات ہے، مدرسے میں بیٹھنے والے، چٹائیوں پر بیٹھنے والے لوگ، ان کا کیا کام ہے معاشرے میں؟ مشرق کے شاعر نے، پاکستان کے قومی شاعر نے، جس کے افکار و نظر پر بڑے بڑے لوگ اس کو سلام پیش کرتے ہیں، اس نے مدرسے کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ مدرسے کی چٹائیوں کو اٹھانے کی کوشش نہ کرو، مدرسے کو بند کرنے کی بات نہ کرو۔ میں اندلس میں مسلمانوں کا حال دیکھ کر آیا ہوں، میں اسپین کے مسلمانوں کی حالت زار اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ 1600 یا 1800 ستونوں پر کھڑی ہوئی جامع مسجد قرطبہ آج بھی مسلمانوں کو پکار رہی ہے، جس کے محراب میں بت کھڑے کر دیے گئے، اس مسجد کی دیواروں پر مورتیاں بنا دی گئی، اس مسجد کو کافروں نے اپنے جوتوں کے نیچے رون دیا۔ مسلمانوں کی وہ مسجد جو دنیا کی خوبصورت عمارتوں اور عجائبات میں شامل ہے، آج بھی اذان کو ترس رہی ہے، اللہ اکبر کی آواز کو ترس رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی پکار کو ترستی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کو ترس رہی ہے، نماز کو ترس رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اسپین کے مسلمانوں نے، قرطبہ کے مسلمانوں نے مدرسے پر کمپرومائز کیا، مدرسے کو تالا لگایا، مدرسے کی چٹائیوں کو اٹھایا، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا سے منع کر دیا۔ آج وہاں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں، علامہ اقبال کی نصیحت ہے، اس مدرسے کی حفاظت کرو، اس کو اسی طرح رہنے دو، تم مدرسے کو اصل حالت میں رہنے دو، خدا تمہاری نسلوں میں ایمان کو اپنی اصل حالت میں باقی رکھے۔ آج بتائیے، ہم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، وہاں سے وہ بڑی بڑی کتابیں لے کر آتے ہیں لیکن ایمان لے کر نہیں آتے۔ کالج اور یونیورسٹی میں ہم بچوں کو بھیجتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ ان کی فیسوں میں ادا کرتے ہیں، جدید تعلیمی ادارے ہمارے خون پسینے کی کمائی ہم سے چھینتے ہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم کے نام پر ہمیں ڈگریاں دیتے ہیں، ہم انگریزی کے 4 لفظ پڑھنا سکھاتے ہیں، ایک ایک قدم پر ہم سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کا کاروبار پاکستان کے بڑے کاروباروں میں شامل ہے، لیکن نہ ہمارے بچے کو تہذیب کا پتہ، نہ اخلاق کا پتہ، نہ ایمان کا پتہ، نہ ماں باپ کی عزت اور احترام کا پتہ، نہ استاد کے احترام کا پتہ، نہ کتاب اور درسگاہ کے تقدس کا پتہ۔ آج پاکستان کے تعلیمی ادارے نشے کی آماجگاہ بن چکے ہیں، آج پاکستان کے تعلیمی ادارے بدکرداری کے اڈے بن چکے ہیں، کالج اور یونیورسٹیوں میں زنا کے اڈے کھل گئے، شراب کے اڈے کھل گئے، کالج اور یونیورسٹیوں میں نشے کے اڈے کھل گئے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ نشہ جدید تعلیمی اداروں میں فروخت ہو رہا ہے، زنا کاری کے اڈے تعلیمی اداروں میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آج کا یہ مدرسہ آپ کو شرم دیتا ہے، آپ کو حیا دیتا ہے، ماں باپ کی عزت سکھاتا ہے، استاد کا تقدس سکھاتا ہے، کتاب اور درسگاہ کا احترام سکھاتا ہے۔ خدا کے بندو، اگر یہ مدرسہ چلا گیا اسلام کی شناخت اور تہذیب ہم سے چھن جائے، لہذا ہم اس پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اس پر سودے بازی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جب کچھ لوگ آتے ہیں، جب نئے حکمران آتے ہیں تو حکومت کے نشے میں آ کر کہتے ہیں ہم مدرسوں میں اصلاحات لائیں گے، نصاب بدلیں گے، مدرسوں کا نظام بدلیں گے۔
ان کو پاکستان میں چوری نظر نہیں آتی، پاکستان میں کرپشن نظر نہیں آتی، پاکستان میں ڈاکہ زنی نظر نہیں آتی، اداروں کی تباہی نظر نہیں آتی، کسان برباد ہو گیا، تاجر برباد ہو گیا، قیمتیں آسمان کو چھونے لگی، ان کو یہ نظر نہیں آتا۔ ہر نئے آنے والے حکمران کو یہ بات نظر آتی ہے، مدرسے کو بدلیں گے، اور جب ان کی یہ آواز بلند ہوتی ہے تو مدرسے کی محافظ بن کر، مدرسے کی نمائندہ بن کر، مدرسے کی ترجمان بن کر آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہماری موجودگی میں تم مدرسے کی طرف میری آنکھ سے بھی انشاءاللہ نہیں دیکھ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جمعیت مدرسے کی سیاست کرتی، جمعیت علماء بناتی ہے۔ وہ لوگ تاریخ سے واقف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جمعیت اور مدرسے کا رشتہ کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے جمعیت اور مدرسے کا تعلق کیا ہے۔ ہاں، ہم مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، مدرسے سے نکل کر سیاست کرتے ہیں، ہم مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، مدرسے کی روٹی کھانے والے، مدرسے کے لنگر پر پڑھنے والے اور اس قوم اور ملک کی خدمت کرنے والے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک ایسے بندے کا نام شامل نہیں جس نے پاکستان کو توڑا، نقصان پہنچایا یا بیچا ہو اور اس کا تعلق مدرسے سے ہو۔ کالجوں سے پڑھنے والے، یونیورسٹیوں سے پڑھنے والے، یہ تمہارے جرنیل، یہ تمہارے جج، یہ تمہارے تھانے اور کچہریوں میں بیٹھے ہوئے چور اور اچکے، رشوت خور، اس ملک کو تباہ اور برباد کرنے والے تمہارے کالج اور یونیورسٹیوں سے نکلے ہیں۔ مدرسے والوں نے یہاں اسلام کی بھی خدمت کی، اس ملک کی بھی خدمت کی۔ مدرسے والوں نے اسلام کی بقا کے لیے بھی محنت کی ہے، اس ملک کو بچانے کے لیے محنت کی ہے، اور ہم اس بات کا عہد کرنے کے لیے، عزم کرنے کے لیے اس جلسے میں موجود ہیں۔ تاریخ ساز جلسے میں، اس جامعہ کے اس تاریخ ساز اجتماع میں اس بات کا عہد کرنے کے لیے جمع ہے کہ انشاءاللہ ہم مدرسے کی بھی حفاظت کریں گے اور اس ملک کی بھی حفاظت کریں گے۔ آپ کو ذرا بلند آواز سے انشاءاللہ کہنا ہوگا، ذرا جرأت سے کہنا ہوگا انشاءاللہ۔ اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اور مدرسے کا کیا تعلق، تمہیں پتہ نہیں ہے جس جمعیت علماء کو شیخ الہند محمود حسن نے قائم کیا تھا وہی شیخ الہند محمود حسن دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم تھا۔ وہی محمود نام کا بچہ جو دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم، ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے والا محمود حسن، وہی محمود حسن شیخ الہند بنتا ہے اور جمعیت علماء کا بانی بنتا ہے، کا قائم بنتا ہے۔ جمعیت علماء اور مدرسے کو جدا نہیں کیا جا سکتا، جمعیت علماء اور مدرسے کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مدرسے کو ختم کرنے کا مقصد یہ ہے، مدرسے کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے یہاں سے اسلامی تہذیب کو ختم کر دو، اسلامی روایات کو ختم کر دو۔ آج یہ داڑھی، آج یہ پگڑی، آج یہ کرتا، آج یہ اسلام کی بات، آج یہ قرآن کریم کی تلاوت، آج قرآن کی تلاوت، آج یہ نعت خوانوں کی نعت خوانی، مقررین و خطباء کی دین کے موضوعات پر بات کرنا، یہ صرف اور صرف مدرسے کی برکت سے ہے۔ اور نہ تمہارے کالجوں میں پڑھنے والے نہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہ حدیث کا بیان جانتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کو بھی لوگوں کے سامنے گمراہ کر کے پیش کرتے ہیں۔ تمہارے حال کو ہم نہیں جانتے، تمہارے کردار کو ہم نہیں جانتے۔ اور مدرسے کی خدمت کیا ہے؟ اس مدرسے کی برکت سے یہ ملک آزاد ہوا ہے، اس مدرسے کی برکت سے یہ خطہ آزاد ہوا ہے۔ ہمیں تانا دیتے ہیں چٹائیوں پر بیٹھنے والے، دنیا چاند پر چلی گئی اور مدرسے والے آج بھی چٹائیوں پر بیٹھے ہیں۔ آؤ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں، چٹائیوں پر بیٹھنا ہمارا فخر ہے۔ ہم نے انہی چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، ہم نے انہی چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن کی تفسیر لکھی ہے، ہم نے انہی چٹائیوں پر بیٹھ کر حدیث کی تشریحات لکھی ہیں، ہم نے انہی چٹائیوں پر بیٹھ کر فقہ کے ابواب لکھے ہیں۔ انہی چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے اس خطے کو امام شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت دی تھی۔ انہی چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے مولانا شیخ الہند محمود حسن جیسا آزادی کا مجاہد دیا تھا۔ انہی چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے اس خطے کو امام العربی والعجم حسین احمد مدنی دیا تھا۔ انہی چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے اس خطے کو، اس سرزمین کو حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی دیا تھا۔ اسی چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کو قید کیا۔ انہی چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کو اس خطے کو دیا، اس سرزمین کو دیا۔ اسی چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے مولانا غلام غوث ہزاروی جیسی شخصیت پیدا کی۔ اسی چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے
مولانا شریف بٹو جیسے کردار پیدا کیے. آج اسی چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے اگر کہا گیا 3200 طلباء پڑھ رہے ہیں، ان کی خوراک کا ذمہ دار مدرسہ ہے، ان کے لباس کا ذمہ دار مدرسہ ہے، ان کی کتابوں کا ذمہ دار مدرسہ ہے، ان کے رہنے سہنے علاج معالجے کا ذمہ دار مدرسہ ہے، اس مدرسے کو چلانے والے مولانا معین الدین بٹو اسی چٹائی پر بیٹھ کر پیدا ہوئے، یہیں پر تربیت حاصل کی، یہیں پر جوانی کو پہنچے، یہیں پر بڑھاپے کو پہنچے. یہ مدرسہ ہے جس نے خلافت کی تحریک برپا کی. یہ مدرسہ ہے جہاں سے تبلیغی جماعت کی تحریک اٹھی. یہ مدرسہ ہے جہاں حریت کا پرچم بلند کیا گیا. یہ مدرسہ ہے جہاں پاکستان کی تحریک بنی. یہ مدرسہ ہے جس سے تعلق رکھنے والوں نے کالا پانی کی جیلوں کو آباد کیا. یہ مدرسے سے تعلق رکھنے والے تھے جو مالدہ کی جیلوں میں جا کر قید و بند کی صحبت برداشت کرتے رہے. اسی مدرسے سے تعلق رکھنے والے ختم نبوت کے علم بردار بنے، عظمت صحابہ کے علم بردار تھے. ہم آج اس مدرسے پر فخر کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے اسی مدرسے سے وابستہ رہیں گے. مدارس دینیہ، مدارس دینیہ، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر. مدرسے پر کرنے والوں، ہمارے پاس تو مدرسے کی خدمات موجود ہیں. پوری دنیا میں پاکستان کے مدارس کی مثال موجود نہیں. پوری دنیا میں پاکستان کے مدرسے میں کسی شہر کا مدرسہ ہو یا کسی گاؤں یا دیہات کا مکتب ہو، 1 روپیہ سرکاری پیسے سے نہیں لیا جاتا. 1 روپیہ سرکاری خزانے سے نہیں لیا جاتا. کوئی دیتا ہو تو ثابت کر دے، تمہاری گولی اور ہمارا سینہ ہوگا. 1 روپیہ ہم مدرسے والے سرکار سے نہیں لیتے، لیکن سالانہ کم و بیش 1 لاکھ حافظ بچے تیار کر کے تمہیں دیتے. تم سے ہم 1 روپیہ نہیں لیتے. سالانہ 1 لاکھ بچے قرآن کے حافظ تیار کرتے ہیں، عالم تیار کرتے ہیں، عالمات تیار کرتے ہیں. آج مدرسہ بند کر دو، تمہاری مسجدوں میں نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ملے گا، تمہارے ماں باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی نہیں ملے گا، تمہارے بچوں کا نکاح پڑھانے کے لیے کوئی دیندار نہیں ملے گا. تم کیا سمجھتے ہو مدرسے کی خدمات؟ لیکن ہم تم سے بھی پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا پیدا کیا؟ تم نے وہ پیدا کیے جن کے کردار کا تعفن آج پورے پاکستان کے ماحول کو بدبودار کیے ہوئے. تمہارے کالجوں سے نکلنے والے، تمہاری یونیورسٹیوں سے نکلنے والے، پاکستان کو مدینے کی ریاست کا نعرہ دینے والے بدبودار کردار کے مالک، کہ جن کے کردار سے بات کرتے ہوئے شریف انسان شرم سے ڈوبتا ہے. تم نے تو لوگوں کو یہ دیا. تم ہم سے بات کرو گے مدرسے کی، تم ہمارے نظام کو بدلنے کی بات کرو گے. اس وجہ سے میرے بھائیوں، آج کے اس جلسے میں آ کر ہم نے صرف یہ ارادہ اور عہد نہیں کرنا کہ ہم مدرسے کے محافظ ہیں، یہ کہو کہ ہم پاکستان کے بھی محافظ ہیں. جس طرح مدرسہ انشاءاللہ آباد رہے گا، پاکستان بھی آباد رہے گا. لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کے بچانے کے لیے مدرسے کو قائم رکھنا ضروری ہے. مدرسہ دین بھی سکھاتا ہے، وطن کی محبت بھی سکھاتا ہے. مدرسہ ہوگا وطن کی محبت ہوگی، مدرسہ ہوگا قوم کی خدمت ہوگی، مدرسہ ہوگا قرآن کی تعلیم ہوگی، حدیث کی تعلیم ہوگی، فقہ کی تعلیم ہوگی. اور اس مدرسے کو باقی رکھنا، مسجد کو باقی رکھنا، علماء کی عزت کو بلند رکھنا، علماء کی پگڑی کو اونچا رکھنا، اس کے لیے ہمیں جمعیت علماء کو مضبوط کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدرسہ آزاد رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدرسے کی تعلیم و تعلم کے سلسلے جاری رہے، تو اس کے لیے آپ کو جمعیت علماء کو مضبوط کرنا ہوگا. مدرسے کو بچانے، مدرسے کو چلانے اور اس کے تحفظ کی لڑائی مسلم لیگ نے نہیں لڑنی، پیپلز پارٹی نے نہیں لڑنی، پی ٹی آئی نے نہیں لڑنی. یہ مقدمہ صرف جمعیت نے لڑنا ہے. تو پھر آپ جمعیت کے سپورٹر بنے، پھر آپ جمعیت کے ووٹر بنے. الیکشن ہمارے سر پر ہے، یہاں لوگ آتے ہیں ہم سے ووٹ لیتے ہیں. کوئی اسلامی ریاست کی بات کرتا ہے، کوئی مدینے کی ریاست کی بات کرتا ہے، کوئی نئے نئے نعرہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. ہم سے ووٹ لیتے ہیں، پھر ہمارے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، ہماری زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، ہم سے رشوتیں لے کر ہمارے فیصلے کرتے ہیں. عدالتوں میں ظلم کا نظام ہے، تھانوں اور کچہریوں میں ظلم و ستم ہے، ہماری تذلیل کی جاتی ہے،
ہماری نسلوں کو غلام بنا کے رکھا ہے. آج کے اس جلسے میں یاد کر کے اٹھنا ہے. اگر ہم قرآن کے تحفظ چاہتے ہیں، مسجد اور مدرسے کا تحفظ چاہتے ہیں، تو ہمارا ووٹ صرف اور صرف اس قوت کا ہوگا جو مدرسے کی نمائندگی کرتی ہے. اور وہ کون سی قوت؟ جمعیت علماء بلند آواز سے، ڈر کس بات؟ بلند آواز سے. اتنے بڑے ادارے میں لوگ بیٹھے ہیں اور ڈرے. جرأت سے کہو جمعیت علماء اسلام. ہمارا ووٹ صرف اور صرف کس کے نام پر ہوگا؟ کس کے لیے ہوگا؟ جمعیت علماء اسلام کے لیے ہوگا. ہم کسی چور کو، کسی وڈیرے کو، کسی جاگیردار کو، کسی ستم ظریف کو آج کے بعد ووٹ نہیں دیں گے. آنے والا الیکشن مدرسے کے لوگوں کا الیکشن ہوگا. آنے والا الیکشن علماء کی فتح کی امید لائے گا. آنے والا الیکشن مولانا معین الدین مٹو کی فتح کا اعلان کرے گا. اور انشاءاللہ اس سرزمین پر ہم کتاب کے نام پر الیکشن لڑیں گے. مدرسے کے تحفظ کے لیے، مسجد کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے، اسلامی تہذیب کے تمدن کے لیے. آپ ہمارے شانہ بشانہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کچی بات نہیں، پکی بات کریں. اٹھا کر پکی بات کریں. کھڑے ہو کر مولانا کو یقین دلائیں. آپ شانہ بشانہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کھڑے ہو کر وعدہ کرنا. انشاءاللہ ہمارا ووٹ کتاب کا ہوگا. انشاءاللہ ہمارا ووٹ مدرسے کا ہوگا. انشاءاللہ ہمارا ووٹ جمعیت علماء اسلام کا ہوگا. جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا نصیر احمد بہران، جامعہ صاحب کی آباسیہ، جامعہ صاحب کی آباسیہ، پیر طریقت مولانا معین الدین مٹو. نعرہ تکبیر. مدرسے کی عزت و حرمت کے حوالے سے، پاکستان کی اسلامی تہذیب و شناخت کے حوالے سے، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، پاکستان کی ریاست کے حوالے سے تفصیلی بات تو آپ کے علاقے، آپ کی سرزمین پر انشاءاللہ 2 دسمبر کو میرے قائد مولانا فضل الرحمان آ کر کریں گے. آپ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ 2 دسمبر کا جلسہ سننے کے لیے، قائد جمعیت کا خطاب سننے کے لیے کافلوں کی شکل میں آئیں گے. انشاءاللہ میں قائد جمعیت کا ترجمان بن کر، جمعیت علماء کا ورکر بن کر، قائد جمعیت کا ایک نمائندہ بن کر آپ سے صرف یہ عرض کرتے ہوئے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. مدرسہ ہماری شناخت ہے، ہمیں فخر ہے. ہم ان چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں، بوریاں نشین ہیں. ہم ضمیر فروش نہیں، ہم کردار فروش نہیں. ہم اس ملک و ملت کے لیے اپنی جانیں پیش کرنے والے لوگ ہیں. اور میں یہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو. وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.